الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، پروگرام سرکار کی باتوں میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، ملائکہ صالحین ارواح طیبات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہیں، آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک دعائیں بھی پائیں، اور آپ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تکیہ مبارک اٹھا کر چلتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 دعائیں پائیں، بڑی ہی پیاری۔ ایک تو عمر کی دعا پائی، اور ان کی عمر 100 برس سے بھی زیادہ ہوئی۔ جب تابعین کہتے ہیں وہ حضرات جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان کی حالت ہی میں ان کا وصال ہوا، تابعین حضرت انس بن مالک سے ملتے تو ان سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو گئی تھی، تو آپ سے پوچھا کرتے کہ کیا آپ نے یہی ہاتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملائے ہیں؟ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ مثبت جواب دیتے تو وہ تابعین حضرت انس بن مالک کا ہاتھ چومتے کہ یہ ہاتھ حضور سے مس ہوا ہے، حضور کے ہاتھ کو اس نے چھوا ہے۔ یہ تابعین کا انداز محبت تھا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عمر کے ساتھ ساتھ اولاد میں بھی برکت کی دعا پائی۔ آپ کی اولاد 105 تک تعداد روایات میں ملا کرتی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کی برکت کی بھی دعا پائی۔ عموماً پھل باغ میں سال میں 1 مرتبہ لگا کرتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام قاسم نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ایسی تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل لگا کرتا۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ کو پکارا تو حضرت معاذ کہنے لگے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حکم فرمائے، غلام حاضر ہے، حکم فرمائیے، حاضر ہوں۔ یہ کلمات حضرت معاذ بن جبل نے 3 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیے، حضور حکم فرمائے، حاضر ہوں، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے دل سے یہ گواہی دے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی اللہ نے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنا، اس خوشی کی بات کو انہوں نے حضور سے عرض کی، حضور اجازت فرمائے میں یہ بات تمام مسلمانوں کو نہ بتا دوں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو منع فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم پڑ گئی تو وہ پھر اسی پر تکیہ کر لیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ دیکھیے کہ کتنا یہ کلمہ مبارک کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کلمے کی برکت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سچے دل سے فرمایا۔ آج میں اور آپ اگر اپنی کوتاہیوں کو دیکھیں تو ایک بزرگ کا بڑا پیارا جملہ یاد آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو جانتے تو ہیں لیکن اسے مانتے نہیں، ہم دل سے اسے نہیں مانتے، ہمارا عمل بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اسے واقعتاً مانتے ہوتے تو پھر بتائیے ناظرین کرام، کیا ہم تنہائی میں وہ گناہ کرتے
تنہائی میں بھی تو وہ رب دیکھ رہا ہے ہمیں۔ تو اللہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ماننا بھی ہے، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ ناظرین کرام، اب اس کلمہ توحید کو بھی جان لیتے ہیں۔ آخر اس توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ توحید ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دو اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توحید یہ ہے کہ بندہ اپنا معبود اللہ کو یکتا مانے، ایک مانے، اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق تصور ہی نہ کرے۔ یہ توحید ہے، دو یا تین خدا نہ مانے بلکہ یکتا ایک واحد اللہ کو مانے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، الوہیت اور ربوبیت میں بھی اس کا کوئی ثانی و مثل نہ مانے۔ یہ توحید ہے اور اس پر ایمان ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ اور اللہ کو کیسا مانا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرح بھی کسی کو ہم نہیں مانیں گے۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی صفات میں اللہ جیسی صفات والا نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ والی صفات والا ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم آپ کو اور مجھے شرک کی ناپاکی اور گندگی سے محفوظ رکھے۔ جڑے رہیے پروگرام سرکار کی باتوں کے ساتھ، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر آپ یہی پیاری پیاری باتیں سیکھنا چاہیں، ادارہ رشد و ہدایت کی یہ بہت ہی پیاری کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت، اسے آپ پڑھیے، اپنے عمل میں لائیے۔ اسے آپ مکتبہ رشد و ہدایت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے میزبان رضا محمود المہدوی کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔